اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا انسٹیٹیوشن چینل کے سننے والوں کو بہت بہت زیادہ آداب۔ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں لائے، اور جن کے پاس خوشحالیاں موجود ہیں اللہ ان خوشحالیوں کو تا دیر قیامت تک قائم رکھے اور ان کو شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دا انسٹیٹیوشن چینل آپ کے لیے گاہے بگاہے بہت ہی تعمیری قسم کی ویڈیوز، لیکچرز اور مختلف چیزیں لے کر آتا رہتا ہے۔ آج خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ عالم مکرم آپ سے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بہم پہنچتی رہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے اور سنیں گے، سمجھیں گے کہ خانہ کعبہ کی تاریخ تعمیر کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کی تاریخ۔ حاضرین مکرم، اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ اس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ ایک چیز آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ قبلہ اول، یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ شریف ہی قبلہ اول ہے اور یہی قبلہ آخر ہے۔ وہ تو جب طوفان نوح میں خانہ کعبہ شریف کی جو پہلی بنیادیں تھیں اور تعمیر تھی وہ بہہ گئی تھی، جس کے پیش نظر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلی تاریخ، یعنی کہ یہ کب تعمیر ہونا شروع ہوا اور کیسے ہوا، وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، یعنی جنت سے زمین پر تشریف لائے، تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ میں یہاں تو نہ ہی ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ ہم جہاں نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اسی کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی جگہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ وہ ان پہاڑوں کے نام یہ ہیں: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، ہیرا اور تور سینا۔ اس سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کی دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا تھا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کے لیے دعا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی، تو اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ اب اس جگہ کی تشخیص ہونا تھی تو وہاں تو صرف ٹوٹل ساری ریت ہی تھی، تو ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، یعنی کعبہ اس وقت مستطیل تھا۔
لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی دروازہ اور زنجیر وغیرہ نہیں تھے۔ بعد میں طبع حمیری کے زمانہ میں کواڑ، زنجیر وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر گارا وغیرہ ساتھ دیا۔ سبحان اللہ، کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اللہ کا نبی ہی معمار اور اللہ کا نبی ہی معاون۔ آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد قصا بن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی۔ بعد میں جب قریشیوں نے اس کی تعمیر کی تو ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو لگاتی تھی۔ ایک بار اچانک اس سے خوشبو لگانے کے لیے جو اس نے آگ لگائی، ایک شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی۔ چونکہ لکڑی کے تختوں کی یہ بنی ہوئی اور سرکنڈے رکھے گئے تھے وہاں پر، تو ان کو آگ لگ گئی اور چھت جل گئی، اور دیواریں پہلے ہی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا۔ اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سود سے حاصل کردہ مال تھا، اس لیے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا۔ تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر چند فرق کر دیے۔ کعبہ کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اسی میں میزاب رحمت، یعنی وہ جو پرنالہ ہے خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے گرتا ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، وہ اسی حتیم میں گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اپنے لیے اس کو علیحدہ نمایاں کیا ہوا ہے۔ طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ قریش نے 2 دروازوں کے بجائے ایک کر دیا، وہ بھی بلند، تاکہ جسے چاہے اندر آنے دیں اور جسے چاہے نہ آنے دیں۔ اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ پہلے شروع میں دروازے نہیں تھے، پھر بعد میں 2 دروازے بنائے گئے، لیکن قریشیوں نے ایک دروازہ کر دیا تاکہ اپنی منمانی کریں۔ بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا، خواہ کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں۔ صلحاء اور اتقیہ کے لیے کبھی دروازہ کھلنے کی خبر نہیں سنی گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔ کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے دوگنا کر دی گئی۔ پہلے بلندی 9 ہاتھ تھی، انہوں نے 18 ہاتھ کر دی۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تعمیر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے ساتھ یعنی حتیم بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ دوبارہ تعمیر فرماتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا۔ حتیم کو کعبہ میں داخل کیا، 2 دروازے بنائے جو زمین کے ساتھ متصل تھے۔ خوشبودار مٹی چونا میں لگا کر اس کو ملایا اور گارا لگایا گیا۔ دروازوں پر اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا۔ نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ یہ خیال رہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف چڑھانے والے کا نام اسد ہے۔ شاہ یمن تھا اور طبع کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ طیبہ کی شہری بنیاد رکھنے والا یہ شخص ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے چڑھایا۔ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی اقوال ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر 27 رجب 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف جو کہ عبد الملک بن مروان کا نائب تھا، اس نے 74 ہجری میں عمارت کو منہدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ پھر ہارون رشید نے چاہا کہ کعبہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا۔
یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی، لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا، وہ پھر تبدیل کرے گا، اس طرح گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی، لیکن مکمل طور پر پوری عمارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ سامعین مکرم، کعبہ کی موجودہ تعمیر کے بارے میں اب ہم کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں۔ 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا تو اس نے سوائے رکن حجر اسود کے تمام عمارت منہدم کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ اندر سنگ مرمر کا فرش بنایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گہری لگائی گئی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی۔ نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور سنہری حاشیہ پر سلطان کا نام تھا۔ موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو منہدم کر کے اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ خانہ کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا، یعنی کہ اس کا جو غلاف ہے وہ ہر سال مصر سے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی یہ بن کر گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا، لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے، اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ اب عالم مکرم مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، بہت نورانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق مغرب کو چمکاتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے بھی نرم ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے آپ کے قدموں کے نشان اس میں پڑ گئے تھے۔ اسی کو جبل ابی قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے اللہ کے بندو، حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دیں، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہوں نے بھی حج کرنا تھا۔ جس نے جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبیک کہہ دیا۔ ماؤں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبیک کہا۔ حاضرین مکرم، یہ تھی خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تاریخ، جو آپ نے بڑی توجہ اور غور سے سنی ہوگی۔ تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے حق میں دعا کریں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح آپ کے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔